فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت، اور اس میں بھی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت فوری اقدامات کرے، یہ جو غلط انفارمیشن ہے یا ذاتی مفاد کے لیے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کو ایک عرصے سے چیلنج درپیش ہے فیک نیوز کا، اشتعال انگیزی کا، ہتک امیز جو بیانات ہیں ان کا، اور اس حوالے سے اب حکومت قانون سازی کی طرف بھی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے جو پہلا سٹیپ لیا گیا وہ ایک ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے 12 افراد کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت، اور اس میں بھی حکومت سے اسی حوالے سے کوئی مطالبہ کیا گیا کہ حکومت فوری اقدامات کرے، یہ جو غلط انفارمیشن ہے یا ذاتی مفاد کے لیے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے۔ تیسرا، آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے 100 سے زائد ملزمان پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی نے جو عدالتی دائرہ کار چیلنج کیا تھا وہ درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جاوید سمرو، فیک نیوز کا جو گلوبل رسک رپورٹ ہے اس نے بھی پاکستان کے حوالے سے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ جو پاکستان ہے اس کو مسائل کا سامنا ہے، اور مذہبی منافرت، اشتعال انگیزی اور اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ آئندہ 100 سال میں اگر روکا نہ گیا تو مزید پیدا ہو سکتے ہیں، اور حکومت بھی اس طرف قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو 12 افراد کے خلاف اشتعال انگیزی اور ہتک امیز بیانات کے حوالے سے اور بیانیے کے حوالے سے ایف آئی آرز کے اندراج کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ فیصل دیکھیں، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جو فیک نیوز ہے، وہ فیک نیوز نو ڈاؤٹ پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور وہ فیک نیوز کریٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ وہاں سے ہوتی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اور ایسی ایڈیٹنگ کر کے پیش کی جاتی ہے، چیز کو ایسی طرح پیش کیا جاتا ہے اس چیز کو جیسے بظاہر لگتا ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور اس قسم کی فیک نیوز کے اندر جو سچی خبریں ہوتی ہیں، جو معاشرے کو کے اصل جو مسائل ہیں اس کی عکاسی کرتی ہیں خبریں، وہ خبریں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، اور یہ سیاسی قسم کی اور اداروں کے خلاف زہر آلود باتیں سامنے لانے کی، یہ تمام چیزیں نا وہ ایک دم سے سامنے آتی ہیں۔ تو فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس حکومت کو شروع دن سے چاہیے تھا کہ آپ ہر صورت میں اس قسم کے اقدامات کریں، اس قسم کے قوانین کریں کو منظور کروائیں پارلیمنٹ سے جو اس قسم کے فیک نیوز کو روک سکے۔ چلیں، آپ نے نہیں کیا، حکومت تو چلو ان کی اپنی کچھ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فی الفور اور ایک دم سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، ایک دم سے کوئی بل پیش نہیں کر سکتی، لیکن سب سے بڑی بات ہے قانون کا اپنا آپ حرکت میں آنا، اور وہ آ چکا ہے۔ جس کی بات آپ نے کی کہ جو 12 پاکستان کے اپنے آپ کو سوشل میڈیا انفلوئنسر سمجھتے ہیں سارے پی ٹی آئی کے کارکن، انہوں نے جس طرح سے حالیہ اسلام آباد کے واقعے کے اوپر جو غلط قسم کی پوسٹ کی ہیں، اس سے پہلے کبھی کسی بھی اس قسم کے سوشل میڈیا یوزر کے خلاف یا انفلوئنسر کے خلاف کوئی بھی اس قسم کی ایف آئی آر نہیں درج کی گئی۔ آج وہ ایف آئی آر سامنے آ چکی ہے۔ اب ظاہر ہے جب قانون نے اپنا راستہ لیا ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جتنے بھی ہیں، چاہے پولیس ہو چاہے دیگر ادارے ہوں، وہ ان کو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ان کو عدالتوں کے کٹہرے میں لا کے ان سے سزا دلوائی جائے گی۔ فیک نیوز کے حوالے سے تو چیلنج اس میں نو ڈاؤٹ پاکستان کو درپیش ہے، اس میں ملکی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور عالمی سطح پر جو ملک کا وقار اور تشخص ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اتنے عرصے سے یہ چیلنج درپیش تھا، لیکن اس کے خلاف جو اقدامات تھے وہ سست روی کا شکار رہے۔ آپ نے دیکھا کتنے پچھلے 10 سالوں میں کس طرح کی باتیں ہوئیں، کس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا، لیکن حکومت جو بھی تھی اس حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر سکی۔ آج راولپنڈی میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور اداروں کے خلاف ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ایک فیشن بن گیا کہ اداروں پہ ایک بیان دیا اداروں کے خلاف اور وہ وائرل کر دیا، اور ایک جو ہے سوشل میڈیا انفلوئنسر بن گئے یا آپ نے شہرت حاصل کر لی۔ تو اب وہ ادارے بھی چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے قانون سازی ہو، اور وہ حکومت پر زور دیکھیں، دے آج جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر واضح الفاظ میں، بلکہ میں وہ جو چیز ہے سامنے میں آپ کو وہ اپنے ناظرین کو ہم پڑھ کے بتاتے ہیں کہ
جو اس میں لکھا اس میں جو واضح چیز پہ آئی ہے وہ ہے کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے جو یہ اس قسم کی فیک پوسٹ آتی ہیں وہ. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتانا اس میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جس طرح سے ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں ان فیک پوسٹ کے ذریعے، فیک ساری چیزوں کے ذریعے، اور دوسرا یہ کہ اور یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان فیک پوسٹ کے ذریعے جو چلے میں اداروں کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں، چلے ہم کہیں نا کہ جی چلو آپ کی تو ایک نہ چاہتے ہوئے بھی دشمنی ہے جی، آپ نے تو بس بولنا ہے تو اداروں کے خلاف بولنا ہے، چلے آپ بولیں، اداروں کو آپ کے بولنے سے کسی چند لوگوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جو بے لگام غیر اخلاقی چیزیں بولی جاتی ہیں کسی شخصیت کے بارے میں، کیا اس قسم کی بے لگام غیر اخلاقی زبان آپ دنیا کے کسی مہذب ملک میں استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ ہے اظہار رائے کی آزادی. اس کی آڑ میں آپ اتنا کچھ بولتے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں جی آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت ہمیں بولنے کا حق ہے. بھائی آپ کے پاس حق ہے، آئین آپ کو یہ بولنے کا مکمل آپ کو حق دیتا ہے، لیکن اس کی کچھ حدود و قیود بھی متعین کی ہوئی ہے کہ آپ کسی کو بغیر کسی ثبوت کے کسی کی آپ کسی شخصیت کی، کسی ادارے کی، کسی ایسے معاملے کے اوپر آپ اس کے خلاف تنقید نہیں کر سکتے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے جی، ہے تو کسی سیاسی جماعت کا کارکن، لیکن ایسے کمنٹ کرتا ہے جیسے وہاں وہ کسی اجلاس کے اندر یا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بات کرتے ہوئے شاید ان بات کرنے والے کی ٹیبل کے نیچے چھپ کے وہ چیزیں سن رہا. اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ٹوٹلی جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جھوٹے اور بے بنیاد جو اس قسم کی خبریں ہیں وہ معاشرے کی تقسیم کا اصل سبب بنتی ہیں. اور اس قسم کی تقسیم جو ہے آپ کو اندازہ ابھی شاید ان لوگوں کو یہ نہیں ہوگا جب وہ خود بڑے ہوں گے، خود اپنی ذمہ داریاں اٹھانے والے ہوں گے، خود ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے جینا چاہتے ہیں، پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ یار ہم نے جو کیا تھا وہ یار غلط تھا. اندازہ تو بہت ساروں کو بھی ہے، یہ بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، کیا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ دیکھیں وہ یوٹیوبرز آپ ان کو صحافی تو کہیں گے نا، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہے ہیں، میں نے کہا آپ وہ ان کو اپنے نہ آپ کو کریں، بے صحافی. شک آپ اپنے آپ کو صحافی مانیں. صحافی تو وہ ہے جو اپنی خبر کے اوپر کام کرتا ہے. اگر اس کو کہیں سے کلو ملتا ہے تو وہ اس کے لیے متعلقہ وہ تمام جو ڈبلیوز ہیں ہمارے نیوز کے اندر ان کے اوپر کام کر کے پھر جا کے خبر اپنے ادارے میں فائل کرتا ہے، چلاتا نہیں ہے، فائل کرتا ہے. فائل کرنے کے بعد اس کے بعد 2 سے 3 ٹیئرز ہیں، وہ چیک ہوتی ہے. اس چیک ہونے کے بعد وہ خبر اخبار میں چھپتی ہے، وہ خبر ٹی وی پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس خبر کا امپیکٹ جو ہے خاص طور پر سوسائٹی کے اندر کتنا ہو سکتا ہے. ہمیں تو نہیں ہے بس اٹھاؤ تو کیمرہ چڑھاؤ سامنے تو جی چلو شروع ہو جاؤ، جڑا مرضی دل کرے بولے جاؤ اور پھر اپلوڈ کر دو. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، ہم ان دوستوں کو بھی کہتے رہے ماضی میں کہ یار ہمیں بھی شوق ہے کہ ہم ڈالرز کمائیں آپ کی طرح، لیکن یہ دل نہیں مانتا کہ یار اس طرح بس کھڑے ہو جائیں، حقائق کا پتہ ہی نہ ہو، چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو، ایشو کے بیک گراؤنڈ کا نہ پتہ ہو، اور ہم شروع ہو جائیں اور کہیں جی فلانا ہے، ڈمکانا ہے اور فلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. بھائی ہمیں کیا پتا کہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ عکس بندی کرو نا جس جگہ موجود ہو، آپ اس کے اوپر اپنا تڑکا کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ سارے تڑکا لگا کے ماشاءاللہ اپنا روزگار کر رہے جاوید ہیں. سمرو، ایک تو یہ بات ہوگی، آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے راولپنڈی میں، اور بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اس حوالے سے فرد بہت جرم ساری عائد ہو گئی نا اس میں جناب، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور ایک عدالتی دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کی چلے وہ درخواست چھوٹی بانی پہ درخواست ہے، وہ بھی چلے خارج ہو گئی. جورسڈکشن آپ نے ہاں چیلنج جی، کی وہ خارج ہو گئی. وہ خارج ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ 100 ملزمان پر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. فرد جرم تک انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا، لیکن ظاہر ہے اب کیس آگے چلے گا. شہادتیں ہیں 10 دسمبر کو طلب کی، کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے اندر دیکھیں بہت سی قانونی اگر بات کریں جو قانون کے مطابق کیا پروسیس ہوگا، جب فرد جرم عائد ہوتی ہے تو ان ملزمان کو بلا کے عدالت سامنے چارج شیٹ پڑھ کے بتاتی ہے، اور آج ان سب کو پڑھ کے بتائی گئی ہے کہ جی آپ کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر یہ چارج شیٹ ہے. وہ اب ملزم کے اوپر ہے کہ جی وہ اس کو اعتراف کرتا ہے یا اس انکار کو اعتراف کرتا ہے، صحت جرم سے انکار کرتا ہے. عموماً 100 میں سے 99% جو ملزمان ہیں اس کو انکار کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ماضی میں بھی بڑی سیاسی شخصیات کی ایسی چیزیں رہی ہیں. تو اب ہوگا یہ شہادتیں ہوں گی،
ایک پراسیکیوٹر مقرر ہوگا، پراسیکیوٹر ان سے پوچھے گا، وہ ان سے پوچھے گا، پھر بھی ٹائم لگے گا۔ اگر عدالت روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ تمام مقدمے کی سماعت کرتی ہے تو یہ جلد مجھے ہوتا نظر آتا ہے اس کے اندر فیصلہ۔ اگر یہ اسی طرح ڈیٹس پڑتی رہی یہ ہو سکتا ہے ایک سال اور چلے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ موجود جو لیکن ملزمان کے وکیل، خوف تو ہے اس کیس کا، دیکھیے خوف ہے، اور وہاں پہ جب ملزمان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی تو آپ نے خود بتایا، ہم نے بلکہ رپورٹ کی ہے کہ وہاں پہ کچھ جو لوگ ہیں، کچھ سیاسی شخصیات ہیں، وہ باہر آتے ہوئے ان کو گرفتار بھی کیا گیا مختلف مقدمات کے اندر۔ میرا یہی موقف ہوتا ہے کہ بھائی ادارہ کبھی بھی موومنٹ نہیں کرتا کسی کے خلاف۔ قانون جو ہم نے، آپ نے، یا ان پارلیمنٹیرینز نے خود بنائے ہیں، وہ قانون خود حرکت میں آیا، اور ظاہر ہے جب قانون موجود ہے اگر اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو اداروں کے اوپر، پولیس والوں کے اوپر سوالیہ نشان اور انگلیاں اٹھیں گی کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے اپنا کام کیا، اب آپ جائیں عدالت میں، جا کے ضمانتیں کریں، اگر عدالتیں دیتی ہیں تو آپ عدالتوں سے ضمانت لے لیں، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط کام بھی کریں اور اس طرح کیا کہتے ہیں کہ فن خان بھی بنتے پھر رہے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک مہذب معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی گرفتاری ہوگی، عدالت میں جائیں، عدالت آپ کو ضمانت دیتی ہے، آپ باہر آ جائیں، لیکن آپ کے اوپر ایک کم از کم کیس تو ہے جو چلے گا۔ لیکن یہاں پہ تو ایسا تھا کہ اللہ ہی معافی دے جی، بس ہم ہی ہیں، ہمارے خلاف کچھ نہ ہو۔ سمپل اور سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریلیف لینا ہے، آپ کو انصاف چاہیے، تو نہ احتجاج سے ملے گا، نہ باہر کے ممالک سے ملے گا، نہ باہر سے دباؤ آنے کی صورت میں ملے گا۔ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے عدالتیں۔ آپ عدالتوں میں جائیں، ان کیسز کو فیس کریں، اور اگر آپ بے گناہ ہوئے تو وہاں سے آپ کو ریلیف ضرور ملے گا۔ وہاں سے آپ کو بہت سارے کیسز میں بریت اگر ملی ہے تو ان کیسز میں جن کو آپ کہتے ہیں کہ شامل نہیں ہیں، ان میں بھی اگر آپ شامل نہ ہوئے تو بریت بھی مل جائے گی، اگر شامل ہوئے تو کچھ کسی حد تک ضمانت بھی مل سکتی ہے یا سزا بھی ہو سکتی ہے اگر آپ شامل ہیں تو۔ لیکن آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا، عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا۔ دوسری بات جو تھی وہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے حوالے سے تھی، اس حوالے سے بھی بڑا واضح موقف سامنے آ گیا۔ ریاستی اداروں نے بھی حکومت سے مطالبہ کر دیا کہ اب بس، اب مزید پروپیگنڈا، فیک نیوز، اشتعال انگیزی، نفرت انگیز بیانات، ان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور اسی حوالے سے جو ابتدائی ڈرافٹ ہے بل کا وہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اب فیک نیوز پہ جو ابتدائی ڈرافٹ ہے اس میں جو تجویز کیا گیا ہے وہ 5 سال قید ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ابھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، باقی وزارتیں بھی اپنا ان پٹ دے گی، اور وفاقی کابینہ بھی اپنا ان پٹ دے گی، جس کے بعد یہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا۔ تو فیک نیوز دینے کے حوالے سے بھی، پروپیگنڈا کرنے کے حوالے سے بھی جو عناصر آج تک اس طرح کے کام کرتے رہے، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کی سزا کا تعین بھی جلد کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔